وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ویلکم بیک ناظرین. وقت ہوا ہے بچوں کی تربیت پہ بات کرنے کا. صفائی نصف ایمان، اور صفائی ہی ایک چیز ہے جو کہ ہماری مسلم معاشرے میں بہت سی جگہوں پہ نظر ہی نہیں آتی، اور اس کے لیے بھی بچپن سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جگہ جگہ سڑک پہ تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہ بہترین گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا کچرا سارا گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ باہر سے بہت زیادہ برانڈڈ کپڑے پہنے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے اپنے جسم کی صفائی کا، طہارت کا کچھ خیال نہیں رکھتے. آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ بچوں کو کس طرح سے اس روٹین میں لایا جائے کہ ہمارے بچے صفائی کو نصف ایمان سمجھیں. ہمارے بچوں کے لیے طہارت بہت ضروری ہو، اہم ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا سائمہ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی، سائمہ ہیں اور سائمہ کی بیٹی ہیں زینب. کیا حال ہے زینب آپ کے؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہیں بالکل. اچھا آپ مجھے بتائیں، ابھی ہم صفائی کی بات کر رہے تھے نا، کیا کیا کرتی ہیں آپ گھر میں؟ کیسے کیسے صفائی کرتی ہیں اور کن کن چیزوں کی کرتی ہیں؟ میں اپنے دانت برش کرتی ہوں، اپنے نیلز کاٹتی ہوں، ہر روز نہاتی ہوں. ہر روز نہاتی ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. اور کمرے کا کیا کرتی ہیں؟ کمرہ بھی صاف کرتی ہوں. کمرہ بھی صاف کرتی ہیں. اور اگر آپ کے ہاتھ میں کبھی ہو کوئی ایسی چیز ہو جو کہ کچرے میں پھینکنے والی ہو، ٹریش میں پھینکنے والی، تو کیا کرتی ہیں؟ آپ کو کوئی باسکٹ نظر نہیں آ رہی پھینکنے کے لیے تو میں شاپر میں پھینکتی ہوں. شاپر میں پھینک دیتی ہیں. یہ چیزیں آپ نے سائمہ ان کو کیسے سکھائیں؟ ایک تو ڈاکٹر کیول کے ان کو سننا سے جوڑنے کی کوشش کی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے اور کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا شروع سے بیڈ میں نے سیٹ نہیں کیا. ماشاءاللہ بچے اپنا بیڈ خود سیٹ کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جب اسکول جاتے ہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے کبھی ان کا کمفرٹر کبھی فولڈ نہیں کیا. اچھا جی، زینب خود اپنا کرتی ہیں. آج اپنا بیڈ دیکھیے کیسے، مثلا آپ دیکھیں نا، صبح کا سین یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے. کوئی بچہ اپنی پینسل ڈھونڈ رہا ہے، کوئی یونیفارم کے لیے کچھ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بچہ لیٹ اٹھ رہا ہے. والدہ کچن میں ہے، انہوں نے لنچ تیار کرنا ہے. اس میں آپ دیکھیں جب وہ بچے نکل کے جاتے ہیں تو کئی دفعہ پیچھے سے وہ آندھی طوفان کا سما ہوتا ہے اور ماں کو سب کچھ سمیٹنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اچھا ایک تو بات یہ میں نے کی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ گھر گندا لگ رہا ہے میں ان کا سمیٹ دوں. میں نے ہمیشہ ان کا کام ان کے لیے چھوڑا ہے. جو میں سمجھتی ہوں جو میں نے کام کیا ہے، میں نے ان کا کام ان کے لیے چھوڑا ہے ہمیشہ. بیٹا یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. ٹھیک ہے. وہ بھی انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کو مطلب آپ نے کوئی آپشن نہیں دی کہ جی کوئی اور آ کے کر دے گا یا آپ کر دیں گے، ان کے لیے آپ نے ان سے ہی کروایا؟ مطلب جو ہماری ہیلپرز ہوتی ہیں ان کو بھی میں نے کبھی پرمیشن نہیں دی. اور صبح چونکہ جلدی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ بیڈ پورا صاف، لیکن اپنا کمفرٹر ضرور فولڈ کریں گی کہ ایک کام تو چلے ہو گیا، تو باقی پھر کریں گے. اور وہی بات کہ سننا والی بات کہ دانت برش کرنے آپ نے آپ کو سونے سے پہلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ہرڈلز تو آتی ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. اب دیکھیں اکثر مائیں جو ہے نا وہ یہی بات کرتی رہتی ہیں کہ جی میں تو رات کو کہہ کے تھک جاتی ہوں لیکن بچہ نہیں کرتا. میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ہرڈلز کا بتائیں اور وہ جو رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں ان کو آپ نے ان کے لیے کیا ایسے اسباب، کیا ایسے طریقے اختیار کیے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کام ان سے کروا لیا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے ایسا صرف تھوڑا سا اسٹریٹ کہنے کی عادت تھی. میں اسٹریٹ کہتی ہوں بیٹے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب گھر آتے تھے تو اسلام کے بعد پہلا کام مسواک کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں ڈائریکٹ ان سے حدیث کی بات کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو بیٹے کیا کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہوگی تو ہماری تو بات بالکل ختم ہوگی نا. ٹھیک ہے. اور جب ان کو پھر obviously جیسے سائنٹسٹ بھی کہتے رہتے تو میں ان کو ریسرچ دکھا دیتی ہوں. جیسے میں ان سے کہا کہ بیٹے ہاتھ ضرور ہم نے دھونے کھانا کھانے سے پہلے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کھانا نہیں کھایا. اچھا پہلے تو صرف یہی کہا. جب ریسرچ آ گئی کہ دیکھیں ہمارے تو نیلز میں اور ہم جب ہاتھوں پہ کتنے جرم تو نظر ہی نہیں آتے، اب وہ نظر آتے ہیں تو وہ ہمارے کھانے سے جاتے، تو وہ بھی ان کو پڑھا دی، ان کو بتا دیا. پھر ان کو احساس ہوا کہ اچھا ہماری سننا والی بات کتنی اچھی تھی، اس میں کتنی باتیں تھی جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اچھا کچھ مائیں نا ایسے کرتی ہیں، بلکہ بہت سی مائیں ایسے کرتی ہیں کہ بچوں کو بار بار یہ کہتی ہیں کتنا گندا کمرہ رکھا ہوا ہے، کتنی تم نے گندگی پھیلائی ہوئی ہے، کھلونے بکھیرے میں، کوئی آئے گا تو کیا کہے گا.
یہ جو لوگوں کا ڈر ہم بچوں میں ڈال دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم تقوی پیدا کریں، بالکل یہ کیسے اپنے اندر سے نکالا جائے؟ کیونکہ ہمیں ڈر لوگوں کا ہوتا ہے اس وقت بہت زیادہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں بھی بیسیکلی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. آج بھی میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹے آج آپ کا کمرہ بہت انٹائڈی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کیا سوچتے ہوں گے، اور آج تو فرشتے ہمارے گھر نہیں آئیں گے. مطلب ہر چیز سے میں جو کرتی ہوں وہ میں اس کو اس طرح سے جوڑ دیتی ہوں کہ فرشتے صاحب گھروں میں آتے ہیں، آج تو ہمارے گھر میں ان کا وزٹ نہیں ہے. جی تو میں نے کہا دیکھیں بیٹے پھر اللہ کے لیے ہمیں اچھا بندہ نہیں بننا. لوگوں کا واقعی پہلے میں بھی ایسی ہی تھی، اگر دیکھا جائے تو کہہ دیتی تھی کہ بیٹے لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے تو لیکن اب میں نے یہ چیزیں چینج کر دی، اس سے بچے زیادہ وہ افیکٹولی کام کرتے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، بس پتا ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کو تو ایسے ہی جواب دے دیتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ مجھے ایک اور چیز یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ مشکل آپ کو کیا ہوئی تھی ان کو صفائی یا طہارت کے حساب سے کوئی چیز پریکٹس کروانا؟ جو اگر میں کہوں کہ ابھی بھی ہے تھوڑی بہت کہ جب کھانا کھا کے اٹھتے ہیں نا تو اس وقت جو ٹیبل کلیننگ ہے، کیونکہ یہ میں نے کبھی بھی نہیں کیا کہ میں اکیلی ہی ماں ہوں میں نہیں سب کچھ کرنا ہے. میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو ساتھ رکھا ہے ہر چیز میں، تو مطلب میں اس میں بھی ان کو میں اکیلی نہیں. ٹھیک ہے. زینب کیا کیا کہتی ہیں جب آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ماما آپ کو کیا کیا باتیں کہتی ہیں؟ کہ ہاتھ دھو اور بسم اللہ پڑھو. اچھا، اور اگر بہت بھوک لگی اور آپ کے ماما صاف ہی ہیں ہاتھ، ایسے ہوتا ہے کبھی؟ ہوتا ہے. پھر کیا کرتی ہیں ماما، کیا کہتی ہیں اس کے جواب میں؟ کہ نیلس کرنے تو جرمز منہ میں چل جائیں گے. نہیں آج ہی ایسا ہوا ہے. زینب نے کہا میں نہا کے میرے ہاتھ صاف ہیں، اور پھر میں نے کہا بیٹے یاد کرو. زینب نے کہا اوہ میں نے جوتے کو ہاتھ لگایا تھا. مطلب میں کوئی نہ کوئی چیز سمجھ آ ہی جاتی ہے. ہاں تو آج ہی ایسا ہوا ہے کہ زینب نے کہا اوہ. اور کیا کیا آپ لوگ کر دیتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں کھانے کی ٹیبل پہ؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ماما نے کہا ہے نا سب سے بڑا مسئلہ چیزیں گرا دیتی ہیں. چیزیں گر جاتی ہیں. کون سی چیزیں گرتی ہیں؟ روٹی گرتی ہے، پانی گرتا ہے، سالن گرتا ہے، پلیٹ گر جاتی ہے. اچھا یہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے پھر پلیٹ ہر وقت گر جاتی ہے. پھر اچھا پھر ماما کیا کہتی ہیں بتائیں؟ بیٹے اب جائیں بروم لائیں خود ہی آپ اٹھائیں. اچھا ماشاءاللہ زینب کلین کر دیتی، پھر آ کے خود ہی کلین کر دیتی ہیں ساری چیزیں. بجائے میں کہوں تم نے کیا کر دیا کیا ہوا، مطلب صحیح فضول بولنے کی بجائے بیٹے آپ جائیں، آپ نے گڑبڑ کی میس کیا، آپ جائیں کلین کر دیں. اچھا ماشاءاللہ بھی آپ کی بیٹی ہیں اور ابھی ذرا ابھی یعنی اس ایج میں ہیں کہ کنٹرول میں ہوتی ہیں. صفائی طہارت کے حساب سے جو آج کل کی بچیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے لمبے ناخن رکھنا. جب وہ ذرا بڑی ہوتی ہیں تو ایک ایسا ان کو شوق آتا ہے اس چیز کا کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ غبار اٹھ گیا ہے کہ ہم نے ناخن لمبے رکھنے ہیں، جبکہ وہ نہایت مطلب یعنی کہ سنت کے خلاف بھی ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ نہ صاف ہونے والی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب یہ اس ایج میں آئے گی تو، اور یہ ایسا اگر مسئلہ آئے گا تو آپ نے جہاں باقی مسئلوں کو بہت اچھی طرح ڈیل کیا اس کو کیسے ڈیل کریں گی؟ یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم مطلب اگر قرآن سے جڑے رہیں اور ان کو ڈیلی بیسس پہ نہیں تو ویکلی بیسس پر، اور ان کو مطلب قرآن سنت کے اصول پتہ چلتے جائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ڈسکس کرتے رہیں. دوسرا یہ کہ یہ رول ماڈل اپنے مدر کو بھی دیکھتے رہتے ہیں یا اور لوگوں کو بھی، یا جس طرح اگر ان کے باقی کزنس تو ایسا نہیں کر رہے ہوتے تو ہم ایک اچھا سافٹ سا کمپیریزن دے دیتے ہیں کہ بیٹے ہمیں تو ایسا ہی کرنا ہے، یا ہم مسلمز ہیں. یعنی وقت سے پہلے بھی ان کو تھوڑا سا پریپیئر کرنا چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے حکمت کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں سے یہ ساری چیزوں پہ عمل کرواتے چلے جانا. بیٹے اللہ خوش نہیں ہوتا اس چیز سے. بہت سے بچے جو ہے نا وہ بالوں میں کنگھی کرنے سے گھبراتے ہیں، ان کا بس چلے نا تو شاید کنگھی کیے بغیر ہی ویسے ہی چلے جائیں. تو یہ ان کو کیسے عادت ڈالنی ہے کہ جی انہوں نے برش ضرور کرنا ہے. آپ دیکھیں جوؤں کا معاملہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالوں میں گندگی اور قسم کی بیماریاں بھی آنا شروع ہوتی ہیں. مائیں پریشان بھی ہیں لیکن ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. جی اس کے لیے میں نے اور زینب نے تو ایک حل نکالا ہوا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے جب آپ اسکول سے ہیں تب آپ شاور لینے کی عادت ہم نے یہ اب ایڈاپٹ. ٹھیک ہے، صبح کو آپ نے ایک دفعہ وہ کر کے نہا کے جانا ہے شاور؟ نہیں اسکول سے آ کے کرنا ہے. میں نے اور زینب ہم نے یہ آپس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بیٹے یہ ایشوز آ رہے ہیں. مطلب مجھے لگا کہ بہت انٹائڈی ہے، بہت گندے اسکول سے آتے ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم ارلی مارننگ شور کر رہے ہیں نہانے کا جلدی اور ٹائم کم ہوتا ہے، اور فجر کے بھی ہم نے 2 فرض وہ بچوں نے اگر پڑھنے ہیں تو اس میں نے کہا کہ نہانا فضول ہے اس وقت. بالکل صحیح. ہم نے یہ سوچا اور ماشاء اللہ زینب آتے ہی کہتی مما السلام علیکم، اور یہ کہتی ہوں میں شاور لینے جا رہی ہوں. الحمدللہ یہ ابھی ہم نے آپ پوچھیں. ٹھیک ہے، آپ کا گھر بھی صاف ہو گیا الحمدللہ، آپ کی ذاتی عادات میں بھی بہت سی ایسی چیزیں آنی شروع ہو گئی. اب یہ کہ جیسے ہم کئی دفعہ باہر جاتے ہیں، مثلاً آپ کہیں پبلک پلیس پہ گئے ہیں،
وہاں پہ ہمیں جو گندگی نظر آتی ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، باقیوں نے گند مچایا تو ہم بھی کر پھینک دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی وہاں پہ کیسے تربیت کی جائے ان کی؟ جی پبلک پلیس کا میں آپ کو بتاؤں ایک بہت مجھے ابھی تک ایک چیز پنچ کرتی ہے، وہ ایسا کہ میں نے بچوں کے ساتھ کہیں پلان کیا ان کو لے کے جانے کے لیے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، پوری ایک مطلب ایک بس، ظاہر ہے پبلک پلیس ہو تو وہاں پہ بہت سے لوگ آتے وہ ہیں، فارنرز تھے سارے کے ساتھ، اچھا چائنیز اور کافی لوگ، تو وہاں پر لوگوں نے آس پاس پہاڑ تھے کچھ، تو لوگوں نے کھانا سارا ٹیبلز پہ چھل کے ایسے بکھیرا ہوا تھا کہ میرا بیٹا جو اس وقت 11 ایئر کا تھا، اس نے کہا کہ ماما یہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی بیٹے واقعی تبھی تو ہم اتنا پیچھے رہ رہے ہیں، ہم لیگ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ختم ہوگی، ہم نے خیر وہاں پہ میس نہیں کیا، لیکن جب میں واپس آئی تو مجھے لگا کہ وہاں کچھ گڑبڑ تھی۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے گڑبڑ یہ تھی کہ میں اور میرے بچے آگے بڑھ کے ہم نے کیوں کلین نہیں کیا، لیکن ابھی تک میں سوچتی ہوں کہ وہ بہت بڑی مجھ سے غلطی کہ اس دن مجھے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر مل کے صفائی کی، تاکہ وہ دیکھتے کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو میرے بیٹے نے کوشچن ریز کیا تھا کہ ماما یہ ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے، تو یہ اب میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں دوبارہ اس پلیس پہ جاؤں، مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جی، اور مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ایکچولی وہی بات ہے کہ یا تو ہم صحیح طور پہ اپنے اندر صفائی کے کانسیپٹ کو لے کے نہیں جاتے، یا یہ کہ جب صفائی کا کانسیپٹ ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے ہمارا، اور حتیٰ کہ وہاں پہ بکریاں وغیرہ آ کے، چونکہ پہاڑی علاقہ تھا تو وہ آ کے ٹیبلز پہ چڑھ کے وہ کھا رہی تھیں گاربیج وغیرہ، تو اب مجھے احساس ہوتا ہے پھر میں کیسی تھی اگر صفائی پسند کہ میں نے بچے کو تو سبق دے دیا کہ ہاں بیٹے ہمیں یہاں گند نہیں کرنا، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہمارا کام ہے، اس سے زیادہ کی ڈیوٹی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ زینب آپ کی جو فرینڈز ہیں اسکول میں وہ بھی اسی طرح صفائی کا خیال رکھتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں، کیا کرتی ہیں وہ؟ کچھ نہ کچھ پھینک دیتی ہیں۔ کیا کیا پھینکتی ہیں؟ ریپرز پھینک دیتی ہیں، اور ڈیسک کے اوپر کبھی لکھتی ہیں ایسے، اور باتھ روم میں بھی، اور ربرز بھی توڑ دیتی ہیں، اور جہاں مرضی گر جاتا ہے۔ کبھی آپ انہیں روکتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں آپ انہیں، کیسے روکتی ہیں کہ اس طرح نہ کرو، ہر چیز خراب ہو جائے گی؟ اچھا، اور جواب کیا ملتا ہے ان کا؟ اچھا۔ مان جاتی ہیں یا یہ کہ نہیں مانتی؟ اچھا کہہ کے نہیں مانتی۔ کبھی کسی دوست نے آپ کا مذاق بھی اڑایا کہ تم کیوں اتنی صفائی کے پیچھے رہتی ہو؟ ایسی بات کبھی کسی نے کی آپ کے ساتھ؟ نہیں۔ یہ بھی تو ایک اہم مسئلہ ہے نا، جب ہم اپنے بچے کو ایک صحیح ویلیو دینا چاہ رہے ہیں، وہ پریکٹس کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں کچھ اور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہی بات ہے کہ پبلک پلیسز بھی ہماری گندی، اسکول میں بچے بھی ہماری چیزیں پھینک رہے، وہ اپنے سامنے اتنے بڑوں کو دیکھتا ہے جو کہ اس سے عمر میں اتنے زیادہ ہیں، جن کو کہ رول ماڈل ہونا چاہیے، وہی سارے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہماری بہنوں کو کوئی ایسی چیز اگر کہنا چاہیں، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں، کیسے وہ اپنے اندر بھی یہ عادت لائیں، یہ اویئرنیس لائیں کہ مجھے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں میرا الارم بج جانا چاہیے جیسے ہی میں دیکھوں کہ کہیں پر گندگی ہے، کیونکہ وہ گندگی ہم سب کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب میں خود بھی پریشان ہو جاتی ہوں تو میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر دیں اور لوگ ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیں تو میرے خیال میں ایک جو سائلنٹ میسج ہے یہ بھی آہستہ آہستہ یہ بھی کافی کام کرتا ہے، کہ کیونکہ جب بھی ہم کسی کچھ کہتے ہیں وہ افینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح تو بات ہے۔ بہتر ابھی میں کسی جگہ پہ گئی تھی تو لوگ بے دریغ پانی ضائع کر رہے تھے وضو کرتے ہوئے، اب میں ان کو کہہ نہیں سکتی تھی، میرے ساتھ کھڑے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو بار بار ٹیپ بند کر کے دکھاؤں گی کہ یہ بند بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ بیٹے میرا تو کہتا آپ نے ان کو منع کیا، میں نے کہا نہیں بیٹے میرا تو یہی حصہ تھا کہ میں ان کو دکھا دوں، یعنی حکمت اس وقت اس مقام پہ یہ تھی، شاید کوئی اور جگہ ہوتی تو آپ بول بھی دیتی، کوئی ایک پک کر لے یہ بات کہ اگر یہ ٹیپ بند کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی تھی۔ یہی میں تو ہم گاڑی میں اگر جا رہے ہوتے ہیں تو اپنا شاپر ایک رکھا ہوتا ہے تو بچے ریپرز اس میں پھینکتے ہیں، یا اگر گاڑی ہی واقعی اکثر ایسا بھی تو گاڑی بھی تھوڑی گندی ہو جاتی ہے تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں بیٹے روڈ نہیں گندی کریں، بالکل گھر آ کے گاڑی میں سے تو ہم اگر کچھ گر بھی گیا تو اس کو سمیٹ لیں گے، اس کو کر لیں گے۔ اچھا کچھ میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز میں جیسے بہت زیادہ ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زیادہ نہایا تو یہ ہو جائے گا اور زیادہ یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اور وہ سوچتے نہیں ہیں کہ طہارت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، تو وہ ان کو بھی کیسے، یعنی کہ ایک اویئرنیس دی جائے کہ آپ نے صفائی ستھرائی کیسے اپنے گھروں کے اندر بہت زیادہ لے کے آنی ہے۔ ایسا ہی کر سکتے ہیں جیسے میرا ابھی چھوٹا بیٹا تھا تو وہ جیسے ہی مطلب ماشاءاللہ 1 ماہ بھی ہوتا تو ڈیلی نہلا دیا جاتا ہے، ابھی جب کوئی ڈسکشن تو بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں میں تو جس کو روز نہلاتی ہوں، تو اگر سردیوں میں بھی ہے
تو مطلب اور آج کل تو دیکھیں ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں, ہاٹ واٹر ہے, جی سارا بالکل, کچھ اس کو پیک کر دیں. تو یہی میں سمجھتی ہوں, ایک تو دعا بھی کرنی چاہیے واقعی, اور پھر لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جی میں تو کرتی ہوں, اس کو واقعی کبھی نمونیا نہیں ہوا, ساری سردیاں ہی بچہ روز نہایا ہے. بالکل, جتنے بچے ہیں ان میں سے کون کون بیمار ہوا اور کتنا بیمار ہوا, اور صفائی کی کتنی اہمیت ہے. بلکہ وہ پھر اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں جو نہیں نہاتے, تو یہ بتا دی جاتا ہے ساتھ ایک کہ دیکھیں تو پھر کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے نہانا. بالکل. زینب آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں, بہت صاف ستھری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ, اور آپ نے ہاتھ میں ایک بیگ بھی پکڑا ہوا ہے. یہ بیگ آپ ہر وقت ساتھ رکھتی ہیں اپنے؟ اور یہ میرا سننا بیگ ہے. سننا بیگ, سننا بیگ کیا ہوتا ہے؟ جس میں مسواک اور برش. اب بہت ساری چیزیں آپ نے رکھی ہیں, دکھائیں ذرا ہمیں کیا کیا ہے اس میں. مسواک, اوکے, برش, اچھا ماشاءاللہ, کنگھی ہو گئی, نیل کٹر. اچھا, یہ نیل کٹر ہی اکثر گھر میں نہیں ملتا ہوتا, اور بچے کہتے ہیں چلو اچھا اماں کو نہیں مل رہا تو ہم نے ناخن ہی نہیں کاٹنے ہیں. اور کیا؟ اور سلمان. ماشاءاللہ. تو یہ کیا کرتی ہیں آپ ان سے؟ میں نیل کاٹتی ہوں اور کنگھی کرتی ہوں, مسواک کرتی ہوں, سلما لے آتی ہوں. سرما بھی لگاتی ہیں. اچھا, یہ آپ نے ان کو کیسے سکھایا؟ میں آپ کو زینب کی ایک ہیبٹ بتاؤں کہ زینب ماشاءاللہ مجھے خود یاد کرواتی, ماما میرے نیلز کٹو. ایک تو میں نے فرائیڈے فکس کر دیا, ٹھیک ہے, سناڈے ہم نے فکس کر دیا تاکہ گڑبڑ نہ ہو, کوئی نیلز رہنا چاہیے. لیکن آنیسٹلی ماشاءاللہ باقی بچوں کو بھی کر رہی ہوتی ہوں, اور اسکول ڈے بھی ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو زینب کہتی ماما میرے نیلز آپ کو پتہ ہے کٹ ہونے والے ہیں. تو ماشاءاللہ زینب مجھے خود یاد کرواتی ہیں کہ میرے نیلز. یعنی کہ اگر ہم کوئی ایسی ہیبٹس بچوں کو کروانا چاہ رہے ہیں تو اگر ہم ان کو کوئی ایکٹیویٹی بھی کرا دیں. آپ دیکھیں بچیوں کو بیگ پکڑنے کا شوق ہوتا ہے, بچوں کو کوئی باکس بنانے کا شوق ہوتا ہے, اگر ہم وہ بنا کے اس میں اس طرح کی ساری چیزیں رکھ دیں تو ان کو بھی خود یاد رہے گا کہ یہ ہماری ذاتی صفائی کے لیے کتنی ضروری چیزیں ہیں. جی, اور جب بھی زینب اپنی دادی ماں سے ملنے جاتی ہیں, ہر ماں جاتی ہیں, تو یہ اپنا بیگ پھر جس میں ضرور برش, مسواک, دونوں چیزیں یوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, برش, کنگا, اور یہ تاکہ جب کسی کو ملنا ہے تو آپ ان کو جو ہے ایک اچھی فیلنگ دیں, خود کو بھی اچھی فیلنگ آتی ہے, اور دوسرا انسان جو آپ سے ملتا ہے وہ بھی ایک تر و تازگی محسوس کرتا ہے کہ ایک صاف ستھرے انسان سے ملتا ہے. اور زینب تو بلکہ مسواک گفٹ بھی کرتی ہیں پھر. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ یہ جو صفائی کی عادت ہے نا, یہ بچپن کی عادت ہے, اور یہ بچپن کی عادت بھی تب پڑے گی جب ہم جیسے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ہوگی. ہمارے اپنے کانسیپٹ صحیح ہونے چاہیے, ہماری اپنی پریکٹسز صحیح ہونی چاہیے, اور ہم تب ہی بچوں کو سکھا سکیں گے. صفائی ستھرائی ہم نے کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنی ہے. ہم نے اپنے دین کا ایک شعار ہے جو کہ اس کو اختیار کرنا ہے, اور ہم نے اسی کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف.